نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے شرابی کی سزا قسط نمبر 2۔ کچھ بیان ہم نے پہلے آڈیو میں سن رکھا تھا، اگر وہ آپ نے بیان نہیں سنا ہے تو وہ بھی سن لیجئے۔ آپ بولیں گے نواب زاہد علی کے بیان تو آپ کو پچھلی ساری آڈیو وہ بھی مل جائیں گی انشاءاللہ۔ شرابی کی سزاؤں کا خوفناک منظر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت کے دن شرابی اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں شراب کا برتن لٹک رہا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں لہو لعب کا آلہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ آگ کی سولی پر لٹکا دیا جائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اس کے منہ سے بدبو خارج ہو رہی ہوگی اور لوگ اس پر لعنت کرتے ہوں گے۔ پھر عذاب کے فرشتے اسے آگ کی سولی سے اتار کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر! کیسے برداشت ہوگا پیارے اچھے اسلامی بھائیو، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، قسم خدا کی بہت سخت۔ جہاں 1000 سال تک جلتا رہے گا، پھر پکارے گا ہائے پیاس، ہائے پیاس، تو اللہ پاک بدبودار پسینہ بھیجے گا، بدبودار، دور سے بدبو آتی ہوگی سخت، کیونکہ بدبودار شراب پیتا تھا نا وہ، اب چخ مزہ، تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھ سے اس پسینے کو دور فرما، بہت بدبو ہے۔ لیکن ابھی وہ پسینہ دور نہ ہوگا کہ آگ آ جائے گی اور اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ اللہ اکبر! پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ آگ سے پیدا فرمائے گا، کیونکہ موت تو ہے ہی نہیں نا، موت تو ایک ہی بار ہے نا۔ موت آ گئی، اب تو یا تو جنت میں چلا گیا تو مزہ ہی مزہ ہے، اور جہنم میں کوئی معاذ اللہ چلا گیا تو عذاب ہی عذاب ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، اسے زنجیروں کے ذریعے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پیاس کی وجہ سے چلائے گا تو اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، بھوک کے لیے فریاد کرے گا تو کانٹے دار درخت سے کھلایا جائے گا جو اس کے پیٹ میں جوش مارتا ہوگا۔ دوزخ کے نگران فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کے پاس آگ کی جوتیاں ہوں گی، وہ آگ کی جوتیاں شرابی کو پہنائیں گے، اللہ، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، یہاں تک کہ ناک اور کان کے راستے بہہ جائے گا، اس کی داڑھیں انگاروں کی ہوں گی، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے، اس کی آنتیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ سے گر پڑیں گی، پھر اسے چنگاریوں اور شعلوں کے ایسے تابوت میں رکھا جائے گا جس کا عذاب 1000 سال کے لمبے عرصے تک ہوگا، اور اس تابوت کا دہانہ تنگ ہوگا، اس کے جسم سے پیپ بہتا ہوگا، اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہوگا، وہ فریاد کرے گا اے میرے رب آگ نے میرے جسم کو کھا لیا ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جب وہ فریاد کرے گا تو اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جب وہ ندا کرے گا تو اسے جواب نہیں دیا جائے گا، اس کے بعد پیاس کی فریاد کرے گا تو حضرت مالک علیہ السلام اسے کھولتا ہوا پانی کو دیں گے، شراب خور جب اسے پکڑے گا تو اس کی انگلیاں کٹ کر گر پڑیں گی، اور جب اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں گی اور رخسار کا گوشت گر پڑے گا۔ اللہ اکبر! پھر 1000 سال کے بعد تابوت نکالا جائے گا اور ایسے قید خانے میں ڈالا جائے گا جس میں مٹکے کی طرح سانپ اور بچھو ہوں گے، وہ اسے اپنے پاؤں تلے روندیں گے، پھر اس کے سر پر آگ کا پتھر رکھا جائے گا، اس کے بدن کے جوڑوں میں لوہا چڑھا دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور گردن میں طوق ہوگا، پھر اسے 1000 سال کے بعد قید خانے سے نکالا جائے گا تو عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر ویل نامی وادی کی طرف لے چلیں گے۔ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جو دوسری وادیوں سے زیادہ گرم ہے اور زیادہ گہری ہے، اس کے سانپ بچھو بھی زیادہ ہیں، شرابی 1000 سال تک اس وادی میں جلتا رہے گا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں مان جائیے، توبہ کر لیجئے۔
پھر فریاد کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے گا تو مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد سن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب، جہنم سے میرے کسی امتی کی آواز آ رہی ہے رونے کی۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ تمہاری امت میں سے وہ شخص ہے جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا اور بغیر توبہ کیے مر گیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے رب، یہ میری شفاعت سے تو نکل چکا ہے، ہاں تو اسے اپنے کرم سے ہی معاف فرما دے۔ اے بندے، گناہوں سے توبہ کر لے اور بارگاہ الہی سے خطاؤں کو بخشوا لے۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، شرابی اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پنڈلیاں سوجی ہوئی ہوں گی اور اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے پیٹ میں آگ اس کی آنتوں کو کھا رہی ہوگی، تو وہ بلند آواز سے چیخے گا، چلائے گا، جسے ساری مخلوق گھبرا جائے گی، جبکہ بچھو اس کے گوشت پوست میں ڈستے ہوں گے، اسے آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ شرابی جہنم میں فرعون و حامان کے قریب ہوگا۔ جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا، اللہ پاک اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، اور جس نے اس کی کوئی حاجت پوری کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی، اور جس نے اس کو بطور قرض کوئی چیز دی اس نے قتل مسلم پر اعانت کی، اور جس نے اس کی مجلس اختیار کی اللہ پاک اس کو اندھا اٹھائے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی۔ اور شرابی سے نکاح نہ کرو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، شرابی پر تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں لعنت کی گئی ہے۔ جس نے حلال سمجھ کر شراب پی، اس نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کردہ اللہ پاک کے تمام احکام کو جھٹلا دیا، اور شرابی کو کافر ہی حلال ٹھہراتا ہے، شراب کو کافر ہی حلال ٹھہراتا ہے، اور میں یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہوں۔ پھر یہ کہ شرابی پیاسا مرے گا اور وہ 1000 سال تک فریاد کرتا رہے گا، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، شرابی قیامت میں جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتو اسے پکڑ لو، تو اس کے سامنے 70,000 فرشتے ظاہر ہوں گے اور اسے منہ کے بل گھسیٹیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مزید بتاتا ہوں کہ جس شخص کے دل میں قرآن مجید کی 100 آیات ہوں اور وہ شراب پی لے تو قیامت کے دن قرآن مجید کا ہر حرف آ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس شرابی سے جھگڑا کرے گا، اور جس سے قرآن مجید نے جھگڑا کیا یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک رات مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں چند عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، ہمارا ایک مریض ہے جسے ہم بار بار کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتی ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا، آپ رحمت اللہ علیہ تشریف لے چلیں اور اس کو کلمے کی تلقین کریں، تلقین کر کے اجر و ثواب کمائیں۔ میں نے چل کر اس مریض کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کی، لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ میں نے کلمے کو دوبارہ دہرایا تو اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا، میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں، معاذ اللہ، اور دین اسلام سے بیزار ہوں، معاذ اللہ، اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ چنانچہ میں وہاں سے نکلا اور عورتوں کو اس کے بارے میں بتانے کے بعد لوگوں سے کہا، اے لوگو، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، کیونکہ یہ کافر ہو کر مرا ہے، اور اس کے گھر والے سے پوچھو کہ کون سا گناہ کیا کرتا تھا۔ پوچھنے پر اس کے گھر والوں نے بتایا کہ ہمیں کسی اور گناہ کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے مگر یہ کہ یہ شراب پیتا تھا، اس لیے مرتے وقت شراب کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اے ضعیف ناتواں بندے، اے کمزور بندو، اے اللہ کے پیارو، اپنے مہربان رب تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کے لیے توبہ کر لیجئے۔ افسوس ہے اس شخص پر جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا۔ جب تک جسم میں روح موجود ہے توبہ میں جلدی کر لو، اور بے شک موت کا علم تو واضح روشن ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ذی شان ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو فرشتے آسمان کی طرف بلند ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل، تیرا فلاں بندہ غفلت اور لہو لعب کی نیند سے بیدار ہو چکا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آسمانوں اور زمینوں کو پاک نفوس کی حاضری کے لیے سجا دو اور توبہ کے دروازے کھول دو تاکہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ سب اس لیے کہ توبہ کرنے والے کی روح میرے نزدیک آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ معزز ہے۔ پس جو شخص توبہ کو لازم کر لے، توبہ پر استقامت رہے کہ میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا، نہ خرید کر لاؤں گا، نہ بیچوں گا، نہ اس کی مدد کروں گا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے پروردگار عالم۔ تو میرے پیارے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، بندے ہیں، بندوں سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں گناہوں پہ ڈٹے رہیں، اڑے رہیں۔ اب توبہ کر لیجئے، اب مان جائیے، موت کا کوئی پتہ نہیں، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، زور سارا خاک میں مل جائے گا، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو میرے پیارے اچھے اسلام بھائیوں، قبر کو یاد کیجئے، اندھیری قبر کو یاد کیجئے، کیا رکھا ہے دنیا میں، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ شرابی سے اس کے گھر والے پریشان، بال بچے پریشان، ماں باپ پریشان، محلے والے پریشان، خاندان والے پریشان، پھر اس کے اعضاء خود پریشان، اس کے پھیپھڑے، اس کی آنتیں، اس کی کڈنی ساری خراب ہو جاتی ہیں، عمر گھٹ جاتی ہے، نورانیت چلی جاتی ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، اس کا ادب و احترام نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو یہ اس کے اندر ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور پھر آخر میں اس کا ایمان چھننے کا اندیشہ، ایمان برباد ہونے کا اندیشہ، جیسا ہم نے سنا بھی، پھر قبر میں طرح طرح کے عذاب، پھر میدان محشر میں عذاب، پھر جہنم کے عذاب، بہت سخت عذاب ہیں میرے پیارے اچھے اسلام بھائی، مان جائیے، مان جائیے۔ کبھی موم بتی کی آگ پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے، کیا موم بتی کی آگ بھی برداشت کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے نا، تو وہ جہنم کی آگ پھر کیسے برداشت ہوگی جو یہاں سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ کبھی گرم فرش پر پیر رکھ کے دیکھ لیجئے، برداشت ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا نا، تو وہاں تو تانبے کی زمین دہکتی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، پھر آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی جوتیاں، اللہ اکبر۔ اگر ہم بجھی ہوئی تلی پہ بھی پیر رکھ دیں چیخ نکل جاتی ہے، آگ کی جوتیاں کیسے برداشت ہوں گی؟ دماغ کھولتا ہوگا، تصور کیجئے ذرا، تصور کیجئے، نہیں برداشت ہوگا پیارے اچھے سے، قسم خدا کی نہیں برداشت ہوگا، بہت سخت عذاب ہیں، بہت سخت عذاب ہیں۔ تو اس لیے مان جائیے، سچی توبہ کر لیجئے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرا رب چاہتا میرا بندہ آئے تو توبہ تو کر لے، میرے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، میری رحمت بہت بڑی ہے، تو نے گناہ کر لیے کوئی بات نہیں، اب تو آ جا سیدھے راستے پر، ابھی سیدھے راستے پر آ جائیں تو اللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اڑے مت رہیے، ڈٹے مت رہیے، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، اگر توبہ نہیں کی تو ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی، بہت سخت سزا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے تمام مسلمانوں کو شراب سے، زناکاری سے، بدکاری سے، بے نمازی سے، تمام گناہوں سے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔